اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے. کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو, نبی آ جاتے ہیں, اللہ کے رسول آ جاتے ہیں, سواری آ گئی. اب کھڑے ہو گئے, کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے. ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے, اس کو معلوم ہوتا ہے. اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو, اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو, اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو, تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے, اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ہٹ بدتمیز. جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی, ایک ہی چینل پہ چلتی ہے, پورے ہندوستان دیکھتا ہے اس کو, پورا انڈیا دیکھتا ہے. تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں. نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں, تو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی. میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کئی اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے تو ایسے کرتے ہیں. کوئی مندر, گاڑی چل رہی, ٹرین, مندر دیکھا ہوں آگے بڑھ گئے. ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے ٹرین سے. تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں, تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں, اب اسٹیشن آ رہی ہے, مزار آنے والا ہے. تو جیسے ہی گزرتے ہیں, گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے, تو ایسی کریں گے مزار, ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ تصور یہاں ہندو کر رہے ہیں پوجا. اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا آج, کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں. میرے پیر, یہ پیر کا حال ہے. اگر نبی ہوتے تو کیا؟ نبی ہوتے تو پیروں کا بھی عجیب ہے, پیروں کا بھی. اور ایک عورت تھی بیچاری, وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں, اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تیرے جیسے 336 پیر دیکھے گا. ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو؟ کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر. کہا کیا دیکھا؟ ارے ہوا میں مصلا بچھا کر, جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اڑتا ہوا جا رہا تھا. وہ تھا پیر. اس کو چڑھ گئی, شاید وہ کلیہ چک والی ہوگی, ڈرنک چڑھ گئی. تم نے دیکھا ہوا میں؟ ہاں تو جائے نماز بچھی تھی, ہاں کھڑا تھا اس پر, ہاں نماز پڑھ رہا تھا, ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے. کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, سیدھے اڑ بھی نہیں رہے تھے, ترچھے ترچھے جا رہے تھے, پھر بھی کمی نکال. ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ارے آپ نے تو بہت نیک کام کرے, آپ تو جنت میں. تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ. دروازہ کھڑکھڑایا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے, تڑا 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 برس رہی ہے اس پہ جھاڑو. اب وہ آنے لگا, اب وہ کہہ رہا رک, بات میں مان لینا کوئی آیا ہے, دروازے پہ کوئی آیا. اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا, پھر ذرا پھر ماروں. وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا. اے بھیا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ارے جا رہا ہوں یار. کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا. ارے ادھر تو آؤ, کیوں آئے ہو بتاؤ تو. ارے یار رات میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ. ارے بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں, دودھ کی شہد کی نہریں, 70 حوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں. یہاں تو ایک ہی حور سے پٹ رہے ہیں آپ, جھاڑو پڑ رہی ہیں آپ کو. میں سوچا تھا خوشخبری سناؤں, یہاں تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا. تو پیر صاحب بھی بڑے چالاک تھے, کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا, وہ بالکل صحیح دیکھا. کہا کھاک صحیح دیکھا, مار کھا رہے ہو, بیوی کہاں سے پٹ رہا ہوں, کہہ رہا جنت. ارے میرے بھائی, بیوی کی جھاڑو کھا کھا کر پٹ پٹ کر جو صبر کیا میں نے, اسی صبر پر ہی تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے. مجھے نماز اور روزے نے تھوڑی جنت دی ہے, بیوی کی مار کھا کر صبر کیا اس پر جنت ملی مجھے. تم نے صحیح دیکھا جنت میں, تم بھی بیوی کی مار کھایا کرو. اس نے کہا بھاگ, تیرا جیسا پیر کو میں طلاق دیتا ہوں, بھاگ, بیوی کی مار کھانے کے لیے بول رہا ہے. تو ایسے بھی پیر ایسے, اگر تصویر ہوتی تو کیا حال ہوتا. بہت دنوں کے بعد آج تھوڑی سی پیری مریدی میں بولے ہیں, بہت بولے, کیونکہ ایک پیر بیچارہ آپ کے بنگال میں ماحول خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے نا, جانتے ہوں گے نا, کوئی ارفرا فرفرا ویسے ایسی کچھ نام ہے. ارے سب کلیئر مت کہو یار, کیس ہو جاتا. ارے بھیا نام مت لو, ہم ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لینا نہیں جانتے. بس وہ لوگ جو ہیں ماحول خراب کرنے پہ تلے ہیں. ابے تو اتنا بڑا پیر ہے, اتنا بڑا, تیری قوم تجھے اتنا پوچھتی ہے,
तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुल्ला मौलवी है तो कायदे से रहे, तुझे यहाँ उतरने की क्या जरूरत? यही तो लोग उसको कहते हैं योगी, योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रहे, तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाए। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ है। यहाँ जिन लोगों को भेजा जा रहा है, मजबूरी है उनकी भी यहाँ आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहाँ उतरने की, मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहाँ उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है? चेक मौलाना साहब, अबे हम तो हमारी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बाप, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ आओ, जहां चाहो वहां बोलो, सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अक्लों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए, तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है, और अगर यहाँ से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। अपना मीठ, हालात बहुत खराब हो जाए। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब ये कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए, एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बटना नहीं चाहिए, तुम बटे हुकूमत बट जाएगी, तुम बटे तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। तुम कहीं जाओ, एक जगह जाओ। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। मौलाना जर्जीस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसे माहौल बना दिया गया है, हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम मुसलमानों के बिना भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। शर्त क्या है? तुम्हारे अंदर इत्तेफाक हो, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो। बस इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर लो, मीटिंग कर लो चुनाव से पहले, हमें कहाँ जाना है, और एक जगह जाइए। मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। ये चैनलों पे हम बहुत देख रहे हैं, कुछ चैनलों पे नाम आ रहा है ना, हम उसको चैनल पे देख रहे हैं, हम रिपोर्ट करेंगे। हमारी तस्वीर मोदी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए, योगी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए। मौलाना जर्जीस ने दी योगी को गाली, ये क्या है? अरे इसकी हेडिंग देखता है कि मेरे ऊपर केस हो जाता है। तुम्हारा तो चैनल चल रहा है, हम फंस जाते हैं। तुम्हें तो 50,000 रुपए मिल जाता है, नोटिस हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। ये तोड़ मरोड़ के पेश मत करो, हेडिंग बिल्कुल सही बनाओ, जिसमें देश का प्यार हो, इस देश से मोहब्बत हो,
इस हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों ने की है। ये देश गैर मुस्लिमों से ज्यादा हमारा है। आज ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने देश की कभी सेवा नहीं की है, जो लाल किले पर अपना आदमी भेजते हो और अपना आदमी भेजकर और एक दूसरा झंडा लहराते हो, जो इतना गिर चुके हो, जो अपने इक्तिदार को बचाने के लिए पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवा सकते हो, मेरे भाइयों उनसे इस देश को बेचने की कौन सी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती है। ये ट्रेनें भी बेचेंगे, ये स्टेशनें भी बेचेंगे, ये किसानों को भी मारेंगे, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन तुम हेडिंग शहीद हो। मौलाना जर्जीस ने दिया देश के हित में बयान, ये दो आप। मौलाना जर्जीस ने की लोगों से भारत से मोहब्बत करने की अपील, ये इस तरीके की हेडिंग बनाओ आप और अपने चैनलों पे डालो है। अपने चैनल को चलाने के चक्कर में योगी और मोदी के साथ बना के मौलाना लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तुम तो मिल गए 20,000, हमारा तो चला गया 25। हाँ, तुम अपने नवासे का मातम करो तो दुनिया बेवकूफ कहे, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, वो नबी का ही नवासा मिला था, जिसको तुम जिंदा भी मानो, शहीद भी मानो, और उसका तुम मातम भी करते हो। मेरे भाइयों, फिर उसकी पैदाइश की तारीख कहाँ चली गई? अगर उसके इंतकाल और शहादत की तारीख याद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात और आपके इंतकाल की तारीख फिर तुम क्यों भूल गए हो? ये कितनी बड़ी जिहालत है कि हम नबी की तो पैदाइश का दिन मनाए और उसके नवासे की शहादत और मौत का दिन यानी इंतकाल या शहादत का दिन मनाए। मेरे प्यारे साथियों, तुम जिसका चाहो जन्मदिन बनाओ और जिसका चाहो तुम मरद दिन बनाओ। मेरे भाइयों, शरीयत नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं रही है। जरा ईमानदारी से मेरे भाइयों जरा बताओ, आज तुम पीर के दिन मीलादुन नबी करते हो, अपने घर में मीलाद करते हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मीलाद करते वक्त तुम खड़े क्यों हो जाते हो? चलो मुझे एक फैसला करो, मीलाद करते हो खड़े क्यों हो जाते हो? एक मर्तबा बदायूं में मैं भी गया, अजान हुई, अजान के बाद जमात खड़ी होने वाली थी, उसने फिर पुकार के कहा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं समझ गया ये मस्जिद किन लोगों की है। मैंने कहा भागना तो अच्छा नहीं है, छोड़ना तो अच्छा नहीं है। मैंने उनके साथ नमाज पढ़ ली। उसके बाद में कैंची वाला मुसाफा चलने लगा, इमाम साहब से सारे मुक्तदी मुसाफा करने लगे। वो ऐसे नहीं था बल्कि ऐसे वाला मुसाफा था। हमने कहा अभी तक तो झगड़ा एक हाथ और दो हाथ के मुसाफे का था, अब ये तीसरा इख्तिलाफ हुआ कैंची वाला मुसाफा। मुसाफा मैंने भी कर लिया, चलो सबसे मिल रहे हैं तो मैंने भी कर लिया। मैंने एक हाथ मिलाया, कहने लगे बेटा एक नहीं दो हाथ मिलाए जाते हैं। मैंने कहा मस्जिद तुम्हारी है? हाँ, मैं तो टैक्सी लेके चला आया कि लोगों को आने में देर हो गई है, जिनको हमें ले जाना है। मैंने कहा मौलाना सारी बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन ये सलाम जो आपने पढ़ा है ये मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी के जमाने में तो ये नहीं होता था। कहा नबी के जमाने में नबी जिंदा थे तो सलाम की जरूरत ही नहीं थी, नबी जब इस दुनिया से चले गए तो हम सलाम पढ़ते हैं। हमने कहा क्या मतलब? कहा जहाँ सलाम पढ़ा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। हमने सलाम पढ़ा, हमारे नबी हमारी मस्जिद में आ गए। मैंने कहा ये तो दुनिया भर की मस्जिदों में सलाम पढ़ा गया होगा, फिर मेरे नबी किस किस मस्जिद में गए हैं? कहने लगा बाद में मिलना। मैं दरवाजे से निकलते निकलते फिर मैंने एक बात पूछी, मौलवी साहब मेरी समझ में नहीं आया कि जब आपने सलाम पढ़ के नबी को बुला ही लिया तो नबी ने नमाज भी पढ़ी होगी। कहने लगा बात साहब क्यों नहीं पढ़ी होगी? मैंने कहा जब नबी आ ही गए थे तो फिर आप क्यों मुसल्ले पे खड़े हो गए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों नहीं किया? कहने लगा अल्लाह की कसम मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू 24 नंबर है। एक नंबरों को मैं जानता नहीं, ये तो सवाल किया तो इसका जवाब ये मिला कि तू वहाबी है। उल्टी समझ खुदा किसी को न दे आदमी को मौत पर यादा न दे। मुझे आज तक कोई समझा नहीं सका। मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ 10 बजे मिलाद होता है, मिलाद खत्म होते ही तुम खड़े होकर सलाम पढ़ने लगते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि ये खड़े क्यों होते हो। मैंने कुछ लोगों से पूछा, हाँ मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी है जिसमें साफ लिखा है खड़े होकर मिलाद पढ़ने की वजह यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वहां आ जाती है। मैंने किसी मौलवी से पूछा कि हाँ ये बताओ अगर औरतें भी खड़े होकर मिलाद पढ़ने लगे तो क्या मेरे नबी औरतों की महफिल में भी चले जाएंगे? कहने लगा जी मसला है तुम्हारा। हमने कहा अल्लाह के नबी सारी जिंदगी भर औरतों के चेहरे को नहीं देखते थे। जब ये बैत ली जा रही थी आज के बाद तुम में से कोई शिर्क नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, मर्द तो हाथ पे हाथ रखकर बैत कर रहे थे। एक औरत ने हाथ पर्दे की ओर से अंदर बढ़ा दिया, आए अल्लाह के नबी मुझसे भी हाथ मिला लीजिए, मैं भी वादा करती हूँ कि शिर्क न करूंगी, चोरी न करूंगी, जिना न करूंगी। आपने उन हथेलियों को देखा, फरमाया चेहरा फेर कर बीबी इन हाथों को अंदर कर ले।
محمد رسول اللہ چہرہ تو دور کسی غیر عورت کی ہتھیلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ایمانداری سے بتانا, نبی تو کسی غیر عورت کی ہتھیلی بھی دیکھنا گوارا نہ کریں. اور ہمارا مولوی جوان لڑکیوں کو سامنے بٹھا کر دم کرے, جنات نکالے, شیطان نکالے. سچ بتاؤ, کیا میرے نبی نے یہی دعوت دی تھی کہ تم جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر ان کا جنات اتارو, ان پر دم کرو؟ آہا, ایک نظر تو معاف ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا تھا لا تتبعوا النظرۃ النظرہ, ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ملانا. ایک نظر اچانک ہو تو گرا دینا, بعد میں دوبارہ نہ دیکھنا. یہ پاکیزہ تعلیم ہے. یہاں مولوی 40 دن تک جناتی نکالتا ہے. پتا چلتا ہے 40 دن کے بعد گھر والی بھی گئی, سونا بھی گیا, چاندی بھی گئی, میرے پیارے ساتھی اور مولوی بھی غائب. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے کیس اس قسم کے ہو چکے ہیں. یہ شریعت کے ساتھ بغاوت کرو گے تو اللہ کی قسم یہی سب کچھ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. میرے بھائیو, جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو اور ان کی رخت جگر کو دیکھو. حضرت فاطمہ, اے علی, میرا جب انتقال ہو جائے تو کفن سے چھپانے کے بعد, ڈھانپنے کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جانا, مجھے دن میں دفن نہ کرنا. بیوی ٹھیک ہے, تم میری بیوی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو, میں ویسا ہی کروں گا جیسے تم, لیکن بتا دو کہ رات میں کیوں دفن کروں, دن میں کیوں نہیں؟ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال. مولوی کہتا ہے 40 دن تک تیرے گھر میں سورج جن پڑھ کے جن نکالنا پڑے گا. میرے بھائیوں, یہ کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں, اور اس کو آج اللہ کا کلام کہا جاتا ہے. آج اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقت ہے اللہ کے کلام میں. آپ غور کریں, آئیڈیا لگائیں. 10 بجے میلاد ہوا, کھڑے ہو گئے, کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کی سواری آ گئی. ایمانداری سے بتانا, میلاد تھوڑا سا لمبا چل گیا, 2 بجے رات میں ختم ہوا, 2 بجے آپ کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں؟ سلام پڑھیں گے. کھڑے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی آئیں گے, سلام پڑھا جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم تعظیماً کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی آ گئے. ہاں, اگر کسی امیر آدمی نے ان ملا مولویوں کی دعوت کر دی اور میلاد پوری رات چل گیا, تو قورمہ اور بکرا اور بریانی چلی, تو میرے بھائیوں یہ 4 بجے کھڑے ہو گئے رات کے, اور پھر میلاد پڑھنا شروع کر دیا, اور ختم کرتے وقت سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ رات میں 10 بجے کھڑے ہو جائیں تو 10 بجے میرے نبی کو آنا پڑے گا. یہ رات میں 2 بجے کھڑے ہو جائیں تو میرے نبی کو 2 بجے آنا پڑے گا. یہ رات میں 4 بجے کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو میرے نبی کو 4 بجے آنا پڑے گا. یہ جب بلائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو میرے نبی کو اسی وقت آنا پڑے گا, چاہے 10 بجے ہو یا 4 بجے ہو یا 2. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی ان کا غلام ہے, یہ میرے نبی کے غلام نہیں. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی, اس سے زیادہ توہین رسالت اور کیا ہوگی جس کو تم تعظیم سمجھ کے کر رہے ہو. میرا نبی میرا غلام ہے, ہم 10 بجے چاہیں گے 10 بجے وہ آئیں گے, 4 بجے چاہیں گے 4 بجے آئے. کلکتہ والوں, ایمانداری سے بتانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم حاضر و ناظر مانتے ہو, سپوز فرض کر لو کہ وہ پٹنہ میں کھڑے ہیں اور کلکتہ سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اتنے میں دلی سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی پٹنہ میں ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں اللہ, کلکتہ والے بھی بلا رہے ہیں, دلی والے بھی بلا رہے ہیں, میں کہاں جاؤں؟ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دائیں سے اور بائیں سے آگے پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی. اب تو اور پریشانی کہ میں سامنے جاؤں یا پیچھے, ادھر دلی والے بھی ہیں ادھر کلکتہ والے بھی ہیں. ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دلی والوں نے ہاتھ پکڑا, نہیں ہم پہلے بلائے ہمارے یہاں چلو. کلکتہ والوں نے کہا کلکتہ پٹنہ سے قریب ہے ہمارے یہاں چلو. دائیں بائیں والوں نے بھی پکڑا. اگر پکڑا نہ ہوتا تو چھینا جھپٹی نہ ہوتی. ایمانداری سے فیصلہ کرنا, چھینا جھپٹی میں آج کسی کے پاس نبی کی پگڑی آئی, کسی کو نبی کا جوتا ملا, کسی کو نبی کی چھڑی ملی, کسی کو نبی کا کرتا ملا, کسی کو نبی کا بال ہی مل گیا. پگڑی کوئی لے گیا تو اس نے بال ہی نوچ ڈالا. کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ کسی کے ہاتھ میں آ ہی گیا. آج سارے تبرکات تم اپنے گھروں میں رکھے ہو. یہ کہتا ہے کہ یہ بال ہے نبی کا, وہ کہتا ہے یہ نبی کی پگڑی ہے. اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے, تعجب کی بات تو یہ ساری نعمتیں ہندوستانیوں ہی کو ملی ہیں. جہاں نبی پیدا ہوئے وہ کوئی چیز باقی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی نظر رحمت تھی محمد رسول اللہ کی ہندوستانیوں پر. میرے پیارے ساتھیوں, تحقیق کرو, جائزہ لو, کہیں دال میں کالا تو نہیں ہے. نبی کا بال میرے سامنے لے کے آؤ.
میں پہچانتا ہوں اور 1 منٹ میں فیصلہ کرتا ہوں. اگر کلکتہ میں ہو تو لے کے آؤ. آپ کہیں گے کیسے فیصلہ؟ 1 منٹ میں فیصلہ کر دوں گا نبی کا ہے نہیں. کیسے کریں گے؟ 14 سال سے آندھی طوفان بڑے بڑے مار کے ہوئے لیکن اس بال کا کچھ نہیں بگڑا. آج میں بھی جلا کے دیکھوں گا اس بال کو ماچس کی تیلی سے. اگر جل گیا تو نبی کا نہیں اور نہ جلا تو فیصلہ ہو گیا نبی کا. آپ کہو گے یہ کون سی پہچاننے کی دلیل؟ ارے جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو نمرود کی آگ ابراہیم کا رونگٹا بھی نہ جلا سکی تو میری آگ محمد رسول اللہ کا بال کیسے بگاڑ سکتی ہے؟ لاؤ فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی کٹھ ملا اس کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگا. معلوم ہے کہ میرے پیٹ کی توندیں پچک جائیں گی جو اس بہانے سے چل رہی ہیں, میری دکانیں بند ہو جائیں گی. پاپی پیٹ کا سوال ہے, اس پاپی پیٹ کا سوال ہے جو کچھ کا چاہے کروا لے. محبت رسول یہ نہیں کہ ہم میلاد کر لیں, محبت رسول یہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے جشن منا لیں. محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی اللہ کے نبی نے دیکھی سونے کی, اس کو نکال کے زمین پہ پھینک دیا. فرمایا کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں. لوگوں نے کہا اٹھا لے. نبی نے مرد کے لیے حرام کہا ہے, عورت کی گنجائش نکل رہی ہے اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دینا. اس نے کہا جس چیز کو میرے نبی نے میری انگلی سے نکال کر زمین پر پھینک دیا ہے اس انگوٹھی کو اٹھا کر میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا. محبت اس کا نام ہے. محبت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جلوس نکال لیں. ہاں چلو اس کی کوئی دلیل تو دے دو, چلو میں نے مان لیا تمہیں بڑی محبت ہے. مجھے اتنا بتا دو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول سے محبت تھی یا نہیں؟ ہاں عمر کو تھی یا نہیں؟ عثمان غنی کو تھی یا نہیں؟ علی کو تھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابوبکر کی خلافت ہوئی, 2 سال خلافت, عمر کی 10 سال خلافت, عثمان کی 12 سال خلافت. مجھے یہ بتاؤ ابوبکر کی زندگی میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا, عمر فاروق کی زندگی میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا, حضرت عثمان کے زمانے میں 12 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آیا. ایمانداری سے بتانا ابو بکر نے کبھی جلوس نکالا ہے؟ ایمانداری سے بتانا کبھی عمر نے جلوس نکالا ہے؟ کبھی عثمان نے جلوس نکالا ہے؟ اگر نہیں تو ان کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی اور جلوس نہیں نکالا تو ہم کو بھی ہے, ہم جلوس نہیں نکالتے. اور اگر ان کو محبت نہیں تھی اس لیے نہیں نکالا تو جاؤ جو کام خلفائے اربعہ نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے انتقال کے بعد میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ہم نے پکڑ لیا ان کے طریقے کو. تم ایک دلیل دے دو, ابو بکر نے کبھی جلوس نکالا؟ ہم تمہارے باپ کا بھی جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں, رسول کا تو بہت دور کی بات. عثمان غنی نے کبھی نکالا؟ ایک دلیل دے دو, ہم تمہارے دادا کا بھی نکالنے کے لیے تیار ہیں, نبی رسول اکرم کا تو بہت دور کی بات. لیکن بڑا مجبور ہوں, ہر کام قرآن و حدیث کی دلیل سے چاہیے. تم ایک دلیل دے تو زندگی بھر نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں. دلیل کا مطالبہ کرتا ہی مجرم ہو جاتا ہوں. کفر کے فتوے ٹھونک دیے جاتے ہیں جو تمہارے گھروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اس کی. میرے پیارے ساتھیوں, ایمانداری سے فیصلہ کر کے بتانا جس کو محبت کہتے ہیں. محبت یہ ایک انصاری کا مکان بن کے تیار ہو گیا, مکان کے اوپر گنبد بنا رہا ہے. اللہ کے رسول گزرے, کہا مکان تو بہت اچھا ہے, اللہ برکت دے, لیکن مکان کے اوپر گنبد نہیں بنانا چاہیے کیونکہ لوگ مسجد نہ سمجھنے لگیں اور اس کے گھر میں کہیں بے پردگی نہ ہو, مسجد سمجھ کے نہ گھس جائیں. مزدوروں نے سن لیا, مالک آیا اس کا انصاری. مزدوروں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا کہہ گئے. کہا تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے. اللہ کے رسول نے مکان کی تعریف کی ہے لیکن گنبد پر ناپسندیدگی کی نظر ڈالی ہے. کہا تم نے سنا ہے؟ سنا ہے. دوسرے نے کہا میں نے بھی سنا ہے. تیسرے نے کہا میں نے بھی سنا ہے. کہا مزدوروں مکان کا گنبد بنانا چھوڑ دو اور اوپر سے لے کر اس مکان کو توڑنا شروع کر دو اور شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میرا پورا کا پورا مکان توڑ ڈالو. گنبد توڑوا دیجئے, مکان کیوں توڑوا رہے ہیں؟ کہا یہ تم کہہ رہے ہو, مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے مکان کی پتہ نہیں کس اینٹ کے اوپر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی. اگر وہ اینٹ اس مکان میں باقی رہ گئی تو ہم دنیا اور آخرت میں فلاح ہو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہم اس اینٹ کو ہی باقی نہیں رکھیں گے جو اس مکان میں لگی ہوئی ہے. توڑ دو پورا مکان. ہم تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ اپنا مکان توڑوانے کے لیے